ہم سب یہ جانتے ہیں کہ سب سے پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ تعلیم و تربیت انسانی روح کی غذا ہوتی ہے۔ ماہرین نفسیات کا ماننا ہے کہ بچہ ماحول کا اثر بہت جلد اپنا لیتا ہے۔ شروع کرتا ہوں اس رب پاک کے نام سے جس نے پھولوں کو خوبصورتی، پرندوں کو اڑنے کی طاقت اور ہمیں سوچنے کی قوت عطا کی ہے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت کا آغاز ان کی پیدائش کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت میں ماں باپ کا کردار سب سے اہم ہوتا ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ سب سے پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ تعلیم و تربیت انسانی روح کی غذا ہوتی ہے۔ ماہرین نفسیات کا ماننا ہے کہ بچہ ماحول کا اثر بہت جلد اپنا لیتا ہے، اور یہ بات حقیقت بھی ہے۔ اپنے ارد گرد جو سنتا اور دیکھتا ہے اپنا لیتا ہے۔ بچہ عمر کے اس دور میں صحیح اور غلط میں امتیاز نہیں کر پاتا کیونکہ آٹو سیکھنے کے عمل سے گزر رہا ہوتا ہے، لیکن اسی حساب سے اپنے ذہن میں ایک خاکہ تیار کر کے ذہن میں محفوظ کر لیتا ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ تربیت والدین کی ذمہ داری ہے اور تعلیم اساتذہ کی، جبکہ عملی طور پر ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اساتذہ پر اگرچہ تعلیم کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، لیکن وہ تربیت کے پد سے آزاد نہیں ہے۔ اسی طرح والدین پر اگر تربیت کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، لیکن وہ خود کو بچے کی تعلیم سے الگ نہیں رکھ سکتے۔ بچہ اسکول ایک مخصوص عمر میں جانا شروع کرتا ہے۔ اس سے پہلے اس کی آدھی تعلیم و تربیت گھر پر ہوئی ہوتی ہے۔ اسی گھر پر سے حاصل کردہ تعلیم و تربیت کو لے کر بچہ اسکول جاتا ہے، جہاں پر اساتذہ کرام بچے کی ذہنی صلاحیتوں کو اجاگر کرتے ہیں۔ اساتذہ اور والدین کوئی الگ الگ شعبہ نہیں، بلکہ حقیقت میں ایک دوسرے کے کام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ فارغ ہونے والے طلباء کے لیے میں اس شعر سے اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کرے کہ آپ کی زندگی کا لمحہ شادمان گزرے، خدا کرے کہ آپ کی زندگی کا لمحہ شادمان گزرے، جہاں آپ قدم رکھے اور ذرہ آپ کو سلام کرے۔ خدا حافظ۔ مزید دلچسپ معلومات اور خبروں سے آگاہ ہونے کے لیے گدروشیا پوائنٹ فیس بک پیج، انسٹاگرام، ٹویٹر کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ بیل آئیکن بٹن دبانا نہ بھولیں